بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح اور شادی میں رکاوٹ، کسی نہ کسی وجہ سے معاملہ طے نہ ہونا آج کے دور کا بہت ہی اہم اور گھمبیر مسئلہ ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اس ساری کارروائی کے پیچھے گھر یا خاندان کے کسی فرد کی ذاتی پسند، حسد اور بغض کی کار فرمائی کا نتیجہ ہوتا ہے، جو کسی نہ کسی بد ذات، نام نہاد، لالچی اور آنکھوں پر دولت کی پٹی باندھے ساحرین و عاملین سے ان کی منہ مانگی رقم دے کر سحر سفلی ناری اور میلا گندا سا کالا علم کرواتا ہے، اور مختلف طریقوں سے سحری لحاظ سے، جادوئی لحاظ سے ایسی بندش کروا دی جاتی ہے جس سے اس کام میں مسلسل رکاوٹ پڑتی رہتی ہے، اور اچھے رشتے لڑکی یا لڑکے کی جانب سے محض ناک بھوں چڑھا کر بلا کسی خاص وجہ کے ٹھکرا دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں لڑکی یا لڑکے کی عمر جو ہوتی ہے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے اور صحیح وقت شادی کا گزر جاتا ہے۔ اب ہر طرح سے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں عورت فطرتی لحاظ سے اکثر ہسٹریا کا شکار ہو جاتی ہے، اور کئی قسم کی جسمانی بیماریاں اس کو لاحق ہو جاتی ہیں، بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے، جبکہ مرد جو ہوتا ہے مخبوط الحواس یا جنون کا شکار ہو کر غصے اور چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایسے تمام معاملات اور سحری بندش کے توڑ کے لیے بزرگان دین کے آزمائے ہوئے بہت ہی کامیاب اور مجرب الاکثیر نسخے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے، جن سے بفضل ہی باری تعالی بآسانی رشتے آنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں معاملہ ضرور طے پا جاتا ہے، بشرطے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ اللہ کے کرم کے اوپر اپنی نگاہ امید مرکوز رکھے۔ پھر دیکھے کہ رحمت خداوندی کس قدر جلد جوش میں آ کر اپنا ابر رحمت برسائے گی، اور امیدوں کی جو سوکھی ہوئی فصل ہے وہ ہری ہو جائے گی۔ تو معزز ناظرین اکرام، رشتہ، نکاح اور شادی کی رکاوٹ کے پیچھے حیوانی جذبات و خواہشات کا منہ زور طوفان ہوتا ہے، یا پھر حسد، بغض، کینہ، یا پھر انتقامی کارروائی کی وجہ سے اس قسم کے عوامل جو ہوتے ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں، اور بدلہ لینے کی آگ میں جلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا کام کرواتے ہیں۔ اس میں سفلی علوم کے ذریعے ایسا جادو کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے جس سے اول تو عورت کے لیے رشتہ نہیں آتا، اور اگر آتا ہے تو عورت کئی ہیلے بہانے بنا کر انکار کر دیتی ہے، اور گھر والوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آمادہ نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رشتے ہی نہیں آتے، جس وجہ سے بچے یا بچے کے لواحقین جو ہوتے ہیں بہت ہی پریشان رہنے لگتے ہیں، اور اگر بھولے بھٹکے سے کوئی رشتہ آ بھی جائے تو بات کسی نہ کسی وجہ سے رہ جاتی ہے، اور کام ادھورا اور نامکمل درمیان میں ہی لٹک جاتا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، رشتہ، نکاح اور شادی کی بندش کی کچھ علامات بھی ہیں، جن علامات کی وجہ سے ہمیں یہ بات پتہ چل سکتی ہے، ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر اس قسم کا جادو جو ہے وہ کیا جا چکا ہے، یا ہمارے اوپر اس قسم کی بندش جو ہے وہ چل رہی ہے۔ ان علامات میں کچھ علامات ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ دائمی سر درد رہنا، کہ جس کی بندش کی گئی ہے اس کو مستقل طور پر سر درد رہتا ہے، سینے میں نماز عصر سے لے کر رات گیر تک شدید گھٹن اور تنگی محسوس ہوتی رہتی ہے، اور عجیب قسم کی خلش رہتی ہے۔ مرد یا عورت، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، پہلی نظر میں نقائص نکالنا، اگر لڑکی کے لیے کوئی رشتہ آیا ہے یا لڑکے کے لیے رشتہ آیا ہے تو پہلی ہی نظر میں نقائص نکالنے شروع ہو جاتے ہیں، پہلی نظر میں ہی۔ تو یہ بھی ان علامات میں سے ایک علامت ہے، بندش کی علامات میں سے یہ ایک علامت ہے۔ نیند میں سخت بے چینی رہنا، معدے میں کبھی کبھی مروڑ اٹھنا، پیٹ کی نچلی ہڈیوں میں درد رہنا۔ معزز ناظرین اکرام، یہ جو علامات آپ کو بتائی گئی ہیں، اگر آپ میں بھی یہ علامات موجود ہیں،
اگر آپ کے اندر آپ کی بچی یا بچے کے اندر اس طرح کی علامات موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اس بندش کا شکار ہو چکے ہیں، آپ کے اوپر یہ جادو کروایا جا چکا ہے۔ تو اس کا علاج کیسے ممکن ہے، اس بندش کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس جادو کا توڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر لڑکی ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا، اگر لڑکا ہے تو اس کے لیے کیا معاملات ہیں؟ تو اگلی ویڈیو میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کو کیسے اس بندش سے نکالا جا سکتا ہے، ان کو کیسے اس جادو سے نکالا جا سکتا ہے، ان کے اوپر سے اس رکاوٹ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کا عمل ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔